پوزیشن کیا ہوتی تھی وہ سمجھیے جو منافقین کی پوزیشن بعد میں مدینے میں ہوئی، یہ اس کے برعکس تھے. منافقین ایمان تو لے آئے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، لہذا جب اس جو ابتلا کا وقت آتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. اب جنگ کا وقت آیا نکلو، پیچھے ہٹ گئے. تو ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطان، معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو چکا ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشین گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب بإلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم دے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکے گا. آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ شہید کی جائے. وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا. بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس ہے حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے. اب مشرق میں الحمدللہ کہ ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان اب مشرق میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے. خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا نام تھا جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا. کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے. اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے وہ جانا جاتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان. اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے فوجیں جائیں. اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت ہی کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا کیونکہ ملاقات کا موقع ملتا ہے امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی حدیث کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی. بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے صرف یہ کہ علامہ اقبال کو شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ پھیلے گا. چنانچہ ایک اور تیسری حدیث اسی میں آپ کو مل جائے گی. حضور نے فرمایا میری امت کے 2 لشکر وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا. عصابتان من امتی احرقهم اللہ من النار. ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے پاس پہنچے گا، حضرت مسیح کے ساتھ دینے کے لیے. اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ ملحق پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا. یہ دارالاسلام رہا ہے. تو گویا کہ ایک حدیث میں 2 لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ اس دور سے متعلق ہے. ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد ابن قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں. لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں 2 کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلی تھیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہوئے اور ایلیا تک وہ فوجیں پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے واقف کرائیں گی. یہ احادیث اس میں موجود ہے. لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو اب میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے. ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی جائے گی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو جائے گا. گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم ہے. اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر. لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. ہم نے تمہاری جانب ایک کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت،
تذکرہ اس قرآن میں ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ذکر و کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنی بھی اقوام عالم آئے گی ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہوتی ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہوتی ہے ایک حدیث سے، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر مشتمل ہے، فصاحت و بلاغت کی معراج۔ حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے اسے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے تھے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا، کچھ نہیں۔ جو عملی سوال تھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا تو ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ بس اس کے جواب میں وہ حدیث ہے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ کی کتاب، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد، اور نہ معلوم کس کس کا اقوام کا تذکرہ ہے، وخبر ما بعدکم جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، وحکم ما بینکم اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی موجود ہے۔ بڑی عظیم حدیث ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ لَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّبْ، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر اس نے سچ کہا، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلانے والا ہے۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعدکم کے الفاظ موجود ہیں، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ کہ یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہوئی ہے طبرانی کی معجم کبیر میں، وہاں یہ حدیث اس طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا یا محمد امتک بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی امت کا آپ کے بعد کیا بنے گا؟ حضور نے اس پر پوچھا بل مخرج منہا یا جبرائیل، جبرائیل کی بات تو بہت اہم کہی ہے، ابھی تو میں ہوں انا بین اظہرکم، ابھی تو اے مسلمانوں میں تمہارے مابین ہوں، لیکن ایک وقت تو آئے گا، آپ نے دور نبوت کے خاتمے کی خبر حضور نے دی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی خبر دی تھی، جانا ہے مجھے انک میت وانہم میتون، یہ تو قرآن مجید میں تھا، لیکن اس کا حل کیا ہوگا اے جبرائیل؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم ومن خبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، یہ پوری حدیث۔ تو یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہ روایت آئی۔ بات نئی حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی 6 آیات، اور عجیب یہ اس میں اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175، 176، 177، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75، 76، 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کے لیے، سلطنت خدا داد پاکستان۔ دیکھیے سورہ اعراف میں فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگوں میں سے ہو گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اس کی طرف اٹھاؤ مارنے کے لیے، تب بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، ان تترکو یلہث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب بھی۔
ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا. فاقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ واقعہ بیان کر دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ غور کریں، سوچ بچار سے کام لیں. ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وانفسہم کانوا یظلمون، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے. اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ یہ کسی شخص معین کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مثال ہے جو اللہ دے رہا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا. یہاں تو خبر سنا دیجئے اے نبی اس کی خبر. اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال مروی ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا. تو جو کتابیں گنتی ہے نمبرز تورات کی، اس میں شخص کا ذکر موجود ہے. یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت اونچے مقام پر صاحب کرامت بزرگ جسے کہا جاتا ہے. الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی گئی تھی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے، بلکہ آیات کہا گیا معجزات کو بھی. جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے کر رسولوں کو بھیجا، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد کوئی ہو، عابد مقداس اور زاہد مقداس، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامتیں عطا کرتا ہے، میں کوئی شک نہیں ہے. کرامات الاولیاء حق، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ کی بزرگی کے قدر کے لیے اظہار کے لیے وہ ایسے خلق عالم واقعات ظاہر کرتا. تو باکرامت بزرگ تھا، لیکن پھر وہ جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ اس کی ساری نیکی، ساری اس کی بزرگی، ساری روحانیت ختم ہو کر رہ گئی، وہ انتہائی پاتال میں جا. بعض مفسرین نے حضور کے دور کے دو اشخاص کا ذکر بھی کیا ہے. امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس کی اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی تھی. توقع یہ تھی کہ وہ حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن نہیں، مخالف ہو گئے. اسی طریقے سے ابو عامر راہب تھا، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، تو وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی، اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کان یکتب التوراۃ بالعبرانیہ. اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا، اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا، اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم شخص تھا. لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد رسول اللہ کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی حضور کو کے پاس. بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن بعورہ ہی کا تذکرہ ہے جو ہو رہا ہے کہ وہ بہت با کرامات بزرگ تھا، لیکن زمینی خواہشات دو سب سے نمایاں تھا. بطن، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی دشمنی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف ہے، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کھارا بھی لگا ہوا ہے، یہ اس کے ساتھ اضافی شے ہے. اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی اسپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنے کے لیے. یہ دونوں جو ہے حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطا کی، صاحب کرامت بزرگ تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا. اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے. یعنی اولا نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا کرتا. قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی، اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں ہوگا، اختیار اسے حاصل نہیں. تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو کولوکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہتا ہے، وہ پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے. تو اس درجے تک بلعام بن بعورہ پہنچ گیا. وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دھستا چلا گیا. زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہشات. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی. اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو پہنچی، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی نیم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سونگے گا کہ شاید کوئی کھانے کی چیز ہو. یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر، یہاں تک کہ آپ اس کو ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سونگے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو. چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا، سونگتا ہوا، اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا رہتا. دونوں جو حصے ہیں اس کے اندر انتہا تھی. اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت ہانپ رہا ہے.
پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راڑ ٹپک گئی۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی تھی، حامل تورات بنائی گئی تھی، وہ قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس گدھے کی سی مثال ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا ہو، ایسے یہ گدھے کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم الذین کفروا، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ نہیں ہوتا، پوری قومیں بھی اس تمثیل پر پوری اترتی ہیں اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اترتی ہیں۔ کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقصص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے لعلہم یتفکرون، شاید کہ غور کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ غور کریں، سوچیں، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو جائے کسی عمل کی جدوجہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وکانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے، ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ وجود میں آیا۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل میں آیا، اور جو بہترین رات ہو سکے، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے ہیں وہ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، اس میں اس کا وجود ہے۔ پھر غور کیجیے کیسے قائم ہوا۔ کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کو کہ پاکستان قائم ہو جائے، عام طور پر سمجھا گیا تھا یہ مسلم لیگ نے بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر لی ہے، تو لے دے کر معاملہ ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود ایک سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ مشن پلان کو تسلیم کر چکے۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان کا وجود مؤثر ہو گیا۔ نظری طور پر 10 سال کے بعد امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی میں، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو ہے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ مشن پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ عہدے دیتا ہے، اس پر پھر قائد اعظم نے پسپائی کیا۔ ورنہ اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ پھر سوچئے پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں زیادہ، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ قوم، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی موجود تھی۔ پھر کانگریس جیسی جماعت، بہت بڑی جماعت، جو کوئی شک نہیں، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی ایک یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار موجود تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل میں منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا نہیں تھا، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے تسلیم کی جاتی ہے۔ اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا، ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کچھ سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم لیگ کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایٹلی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھنے والے، پاکستان کے تصور کے دشمن۔ لیبر پارٹی کی گورنمنٹ تھی، کنزرویٹو پارٹی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، لیکن یہ تو لیبر پارٹی کی حکومت۔ اٹلی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سب کے سامنے ہے، تو آپ کو کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے آ چکی ہیں، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے، اب وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تک کا چرچا موجود ہے۔ اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا، آخری وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر اس سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ہندوستان کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں، یہ تم نہیں جا کے راضی کرا۔ اس نے جا کر گاندھی سے بات کی، کیا پٹی پڑھائی ہے وہ جانے۔ یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجئے یہ بات کہ 1 سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سلہٹ میں یہ کہہ دیا تھا، رمضان مبارک میں پورے 1 سال پہلے، ملأ اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ملأ اعلیٰ سے مراد فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ ہے، جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ہیں، ملائکۃ المقربین، وہ ملأ اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ ہو گیا پاکستان کے۔
یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت کر رہے ہیں، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تکوینی معاملہ ہے اللہ کا، ہمارا کام تکوینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کے اوپر کام کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہو چکا. یہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص کی گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہوں نے تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم کیا. جب وہ گئے ہوئے تھے کابل اور وہاں کسی شخص نے، یہ پاکستان کے قیام کے بعد کی بات ہے، کسی شخص کو ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کو دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں مسجد کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی ہونی چاہیے، کیا مٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے. پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا. اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی. یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس میں ایک مرتبہ بیان کیا. اچھا، یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان وجود میں آ رہا ہے. ذرا پیچھے چلیے، جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک چلی، کہیں اور نہیں چلی. وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کے بڑے بیمار بھی کہا جا رہا تھا، وہ بھی کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی. اس کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، اور اس وقت تحریک چلی، صرف ہندوستان میں کہیں بھی نہیں چلی، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ ختم ہوا. لیکن ہندوستان میں وہ تحریک چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت کو دے دو، پورا ہندوستان گونج گیا. ذرا اس سے بھی پیچھے جائیے، دیکھیے ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من یجدد لها دینها. یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ کر دیں گے. دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر صحیح دین کی شکل دوبارہ دکھا دیں. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں آئے. عمر بن عبد العزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ تک کے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب وقت. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی ہندوستان، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی ہندوستان، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی ہندوستان، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا ہندوستان، اور مزید بڑا علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ پوری دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی. سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا. پورے ترکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی خود یہ افغانستان میں وہی سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ. ان کے صدر بھی تھے مجددی. پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے. گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے. ایک بات عجیب ذرا نوٹ کیجیے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں. اور جب یہ الف ثانی شروع ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال، تو ریورس گیئر لگ گیا. معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے چلا، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے، علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا. ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھیے، مالک ابن نبی سے پوچھیے، بہت بڑا جو دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم عرب کا. پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، پوری دنیا کے اندر عربی میں، انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ مل جائے گی. اور یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچی ہے، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت کے اندر. یہ ساری آیات ہیں، اس سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ یہ پیچھے 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، 14ویں صدی. اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27ویں کو. یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے الگ رغم قائم. اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے. جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر میں، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ مِن فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے گا، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے.
ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے. قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب اس یہاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں. قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے, امتوں کا ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے. فینظر کیف تعملون, پھر وہ دیکھے گا تم کیا کرو. اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا بدقسمتی سے. مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت تھی, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحثیت مسلم لیگ تو تقریباً سمجھیے کہ ختم ہو گئی قائد اعظم کے انتقال کے بعد, زیادہ کہیں گے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد. لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں کیا. ہمیں اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے گا. میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے بات آدمی نہیں سمجھتا, جھوٹا نہیں سمجھتا, صاحب کردار آدمی تھے. میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے, ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ لے گی. لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے, تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا. سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا, یہی اصول ہے. لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی, جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی, یہ سیکولرزم ہے. تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا. اکثریت ہندوؤں کی تھی, کوئی امکان ہی نہیں تھا. لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شریعت بھی آ جائے گی, نظام بھی آ جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ہم نے اگر ٹنکا بجا دیا تو شاید, اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں مدد ہے, لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ تھی, وزیر قانون ہندو, وزیر خارجہ قادیانی, اور وہ ان کا شورائے آفاق جملہ عنقریب یہاں پر نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا. مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے, بلکہ قومی اعتبار سے. بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی ہے. مسئلہ کیا تھی یہ اپنی جگہ پر ہے, ان کی نیت پر حملہ نہیں ہے, لیکن دی فیکٹ ریمینز, واقعہ یہی ہے, حقیقت یہی ہے. اور مجھے معلوم ہے, میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا ہوں, کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگا تھا اسی سے. اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہبی ہے. آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ہوتا ٹونگی میں, اس اعتبار سے. اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ, ایک شوق لگا. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا, لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا. لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی کی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے شروع کی تھی اپریل 1948 سے, کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی دستور بننا چاہیے, مطالبہ شروع کیا. اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد, جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ تو مسلم لیگی تھے, جماعت اسلامی کی تو نہیں تھی. اور قرارداد پاس ہو گئی. تو گویا کہ ایک اور موجودہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں, 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں, اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں کرتے. We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے وہی باقی متانے آتا. میرے نزدیک یہ بھی موجودہ ہے آیات میں سے, آیات الہی میں سے. پھر جب کچھ لوگوں نے, سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر, شیعہ کا, سنی کا, دیوبندی کا, بریلوی کا, تو تمام مسالک چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے. یہ ایک اور موجودہ. اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا. دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی ایشو بنا کر اور بیڑا غرق کیا. لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا. نتیجہ جو نکلا, غلطی کس کی تھی, کتنی تھی, کوتاہی کس کی تھی, کتنی تھی, لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے چلے گئے زمین کی طرف. آج 52 برس گزرنے کے بعد 27 برس پہلے تو ہماری پیٹھ پر ایک کوڑا پڑ گیا, ملک 2 لخت ہوا, 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے, جن پر کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس حکومت کی تھی. ہمارے جرنیل نے اپنا ریوالور پیش کیا اپنے ہاتھ سے, ذلت کی انتہا. لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے. دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے, ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے, امریکہ ہمارا بلجاؤ ماوا ہے. جو کچھ کل دل میں ہوا ہے, ذلت کی انتہا ہو گئی. اگرچہ آدمی چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے عسکری فتح تھی,
ہوا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے اہل نہیں ہیں، ہم بھارت سے جنگ نہیں کر سکتے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہ حال اس قوم کا آج ہو گیا۔ نظام جو کا وہی سودی نظام، وہی سارے معاملات، وہی جاگیرداری جو اندر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی اضافہ ہوا تو بے پردگی میں، فحاشی میں، عریانی میں اضافہ ہوا، باقی سب کچھ وہی۔ قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے، ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کامتا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، وہ کہتا نہیں آ رہا۔ یہ حال ہمارا ہوگا، یہ بے عزتی، یہ توہین، یہ تسلیم، اور جان ان کی مٹھی میں ہے، جو چاہے وہ کرے، جو چاہے ہم سے کروانا۔ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہو تو وہی کے طواف کرنے والے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم تو امریکہ کی ایک ریاست، بلکہ یوں کہیے کہ کالونی بن گئے، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منتقل ہو رہی ہے پاکستان۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث فَاقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر یہ ہے، رونے کا مقام۔ میں مرثیہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا، آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ اگرچہ جب تک سانس تب تک آس، جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں، کمر ہمت کسیں دوبارہ کچھ کرنے کے لیے، ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں، اب میں زیادہ وقت نہیں لینا، تو کون نہیں جانتا۔ کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکشیوں کی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ یہ ملک جس کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں عطا کی، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو فیڈ کرنے کے لیے۔ ہمارا کیا؟ ہمارے کھیت سوکھے رہتے ہیں، بجلی کا بل کون کرے گا؟ ذرا کھڑے ہو جائیے، جو نہر انہوں نے نکالی، 700 میل لمبی نہر نکالی، 700 میل، اور راجستھان کو ہرا بھرا کر دیا ہے۔ کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر، تھرپارکر کی سرحد پر، تو ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے، ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر گلو گلزار ہے۔ 700 میل لمبی اور سیمنٹ لائن، پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے ساتھ ہے، جس سے نہ سیپیج ہوگا، نہ اس سے جو یہ زمین کا جو یہ خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی کلر ہو، کچھ نہیں ہو۔ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک بات کریں۔ یہ پاکستان کیا شے ہے؟ پاکستان کی چین کیا شے ہے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ حاوی ہے۔ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ گھبراتا ہے۔ ہم کہاں، کس جگہ کھڑے؟ یہ ذلت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ۔ لیکن جب تک ابھی اللہ مہلت دے گا، ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ سن 71 میں اگر وہ یک طرفہ سیز فائر نہ ہوتا، اللہ نے، وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا، جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے، پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن ایڈمنسٹریشن، نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اوپر جو ہاٹ لائن کے اوپر کوسیجن سے کہا، کوسیجن نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے، بس جو ہو گیا، یونیلیٹرل سیز فائر۔ ورنہ ہمارا حال کیا تھا؟ سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹھکا خواہ جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ہیڈ پر۔ ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی تھی۔ وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہو جاتا۔ ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہماری بندرگاہ کے اندر۔ لینڈ ڈیفینسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر، سمندر کے راستے سے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں فیصلہ دی تھی، لیکن آج کی تاریخ تک ہمارے لچھن وہی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں، قطعاً، اور حالات خراب سے خراب تر ہوئے۔ جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے، جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا وہ تو بعد میں ہوا۔ ہم اور دھستے چلے گئے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا گیا۔ وہ نقشہ ہے پاکستان۔ اب ذرا چند منٹ
میں نے عرض کیا تھا نا یہ 175 176 177 آیات ہیں جن میں ہماری تصویر ہے. اب 75 76 77 سورہ توبہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت اس وقت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات میں دیکھیں. سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ہیں، ان کی پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب ان کے لیے ہے، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا. ان منافقین کے خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے. ومنهم من عاهد الله، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا لئن آتانا من فضلہ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لنصدقن ولنکونن من الصالحین، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک بن جائیں، خادم خلق بن جائیں. فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ وتولوا وهم معرضون، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر لی اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، بھول گئے وعدے. اب سنیے آیت فعاقبہم نفاقا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کیا. اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا بھی کرتا، میں کام چاہتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کے ان کی ملاقات اللہ سے ہوگی. اس نفاق کا روگ نکل نہیں سکے گا. میں کامتا ہوں فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ بما اخلفوا اللہ ما وعدوہ وبما کانوا یکذبون، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا. یہ 3 آیات. بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسی گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھی اللہ سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاضمن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا ملوکیت، اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام. اس کی ایک شکل دنیا کو دکھائیں گے، یعنی قائم کریں گے یہاں نظام خلافت. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش کریں، لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام. ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے. ہمارے جو اب وہ نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہمی، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں تقسیم ہو گئی. ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی تھی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، عصبیتیں ہیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے. سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو کچھ چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی. یہ یہاں کی ساری زرخیزی ختم ہو جائے. دونوں آپ کے ڈیم سل ٹپ ہو رہے ہیں، مسلسل سل ٹپ ہو رہے ہیں. کیا ہو؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے میں آئی. اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا. اب نام بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں. کیوں؟ صوبائیت مسئلہ، شیعہ سنی کا مسئلہ. یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت کا. سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوانہ نکلا، مالیات کا جو دیوانہ نکلا وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوانہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھوں. حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق ہے. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وعد أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت کرے. دیکھ لیں، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کرنے والا. اربوں کے غبن ہے اب تو.
جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے اور 60 بلین ہمارا جو مار گیا ہوا اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود کے اندر، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے قرض. اخلاق کا دیوالہ نکل گیا. دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ ہے. حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹر منافقاً خالص منافق ہے، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو پاک نہ کر لے. 3 چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھی. چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے کوتکار پر اور گالا گلوچ پر اتر آپے سے باہر ہوتا. دیکھ لیجیے، یارڈ سٹک لے لیجیے ہاتھ میں، معاشرے کو ناپ لیجیے. میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس وقت ہوئے عرضی کی سب سے بڑی منافق قوم مسلمانوں نے پاکستان، یہ شکل کہیں دنیا میں نظر نہیں آئی. تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے، کسی ملک کا سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور، اور ہمارا دستور منافقت کا پلندہ، پورا اسلام اس میں موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، یہ دفعہ موجود ہے 227 کے. یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا، لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل کے ساتھ. وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی. رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ. ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کلعدم ہو جائے گا، لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی. دستور تمہارے دائرے سے خارج، اور جو عدالتی قوانین ہے پروسیجرل لا وہ تمہارے دائرے سے خارج، پرسنل لا مسلم، فیملی لا تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج. وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھلی تھی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں، بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے. تاخیر، تعویل، جھوٹے وعدے. میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا میاں محمد شریف نے 6 مہینے کے اندر ختم کرو سود کو، اور یہ دونوں بھائی جو ہیں شہباز شریف اور نواز شریف کہہ کر کہتے ہیں 1 سال کے اندر ختم کر دیں گے. تو 2.5 سال ہو چکے اور ابھی تک وہ شیڈول سے جو سپریم کورٹ کی ایپیلیٹ بینچ سے اس کا فیصلہ نہیں آیا. پتہ نہیں کیا شکل ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اور اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اندر اسے آنا چاہیے تھا عدالت کے کھلنے کے بعد، تو کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ اصل نو ہیئرنگ شروع ہو گئی. بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب تک سانس تب تک آس. راستہ کیا ہے؟ ابھی ہمارے لیے مہلت ہے جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دے رکھی. حالات اس تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں، سب کے ساتھ. امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت کی پشت پر ہے، ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں رہا سوائے ڈانٹنے کے، ڈپٹنے کے. کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی، کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی، کبھی کسی اور کو ڈانٹ آ گئی، ڈانٹیں آ گئی، جھڑکیاں آ گئی، دھمکیاں. اس کے سوا ہمارے ساتھ کوئی سروکار. ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فورن منسٹرز کے ساتھ، تو میڈلین البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ زمین آسمان کا، ان کو کاؤنسلنگ ہو رہی ہے ان کے لیے جو ہے. پھر یہ آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکے گی. تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں جو آئے ہیں، اب ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید انہیں، خیر وہ ایبسولوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں، اس کے الائز کے ساتھ جو ہے، لیکن بہت مستحکم حکومت ہوگی. وہ اتنی باریک حکومت، اتنی کمزور حکومت نہیں ہوگی. اور بی جے پی کے عزائم جب تک ابھی وہ کچھ اپنے الائز کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے، تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لیا. وہ الائز کے دباؤ پہ ہے. کامن سول کوڈ روک لیا، کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس روک لیا، اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روکتی ہے. دل کی بات یہ کہ پاکستان کو ختم کرنا، لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول تو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا. آج تک 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا. جو رخ ہے دنیا حالات کا، اس کو اسے پہچان نہیں. بھارت پاکستان کے بغیر نامکمل. RSS کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے اپنی بھارت دوبارہ قائم کرنا اور پاکستان کا سفر. اور یہی نہیں، ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملیچھوں سے، مسلمانوں سے. ڈکلیئرڈ. یہ ہے وہ ادھر جا رہا کس تیزی کے ساتھ. گریجولی وہ بی جے پی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی، اور اگر کہیں اسے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل ہوگی تو جو حال ہوگا اسے سامنے رکھیے. لیکن جب تک ایسا نہیں ہے، یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں دے رہا، اگر ہم کمر ہمت کسیں گے تو کچھ ہوگا. لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ بتاؤں گا کہ نظام خلافت ہے. اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے غالباً جنا ہال میں. نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا، ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ میں بنی، اب اس کی شکل کیا ہے.
عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام میں خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی نہیں. میں نے تو اس سے اصولی بحث کی. خلافت اصل میں اسے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو. اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا. جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے. کسی وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی، وائس رائے ہوتا تھا. ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا؟ جو حکم وہاں سے آئے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائس رائے کو، اس میں چور و چرا نہیں کر سکتا. جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا، یہاں لوگ کل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی اپنے ججمنٹ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتا ہے. یہ خلافت ہے، یہ وائس ایجنسی ہے. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے کہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے؟ 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک. اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت کا نظام تھا. تو جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا تو نبی ہی خلیفہ تھا. اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی، جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو، بات ختم ہو گئی. جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو. فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو. جب تک نبی، اسی لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی خلقہ نبی. 1400 برس تک تقریباً تاج ٹوٹا ہی نہیں، بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا. بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا. حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی تھے، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ تھے. چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اندر، اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ کون تھے؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، محمد رسول اللہ خلیفہ. اللہ کا جو حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا اپنی صوابیت سے فیصلہ کیا. اس کی دو شخصیتیں تھیں نمایاں اس وقت. قرآن میں جس کا ذکر ہے وہ ہے ابو جہل. ابو جہل جو ہے وہ بہادر انسان تھا اور وہ جو کچھ وہ اس کے دل میں ہوتا تھا سامنے کہتا تھا اور وہ مقابلہ کرتا تھا. سخی بھی تھا، یعنی یہ اوصاف سارے اس میں موجود تھے. لیکن یہ کہ وہ سخت ترین مخالف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور خاص طور پر یہ کہ اس میں عصبیت جاہلیت بہت. وہ یہ سمجھتا تھا کہ محمد نے آ کر ہمارے اندر تقسیم پیدا کر دی، ہمارا اتحاد ختم کر دیا. قریش کا قبیلہ تقسیم ہو گیا ہے، بیٹا ایمان لے آیا باپ کافر ہے، ہو گئی تبدیلی، ہو گیا تفریق. شوہر ایمان لے آیا بیوی کافر ہے، یہ بیوی ایمان لے آئی شوہر کافر ہے. تو گویا گھر گھر ایک جو ہے جنگ چھیڑ دی. جب ایک قبیلہ آپس کے اندر اس شکل میں مبتلا ہو جائے گا تو دشمنوں سے لڑنے کی طاقت کہاں رہے گی؟ یہ تو آپ کو معلوم ہے قبائلی وہ معاشرہ تھا، اور قبائلی معاشرے میں تو ہر وقت جو ہے مسابقت اور مقابلہ رہتا تھا. اب اس میں یہ کہ جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ امنگسٹ اٹسیلف، ایک گھر جو خود اندر سے منقسم ہو، اب وہ کیا کھڑا ہوگا، کیا ریزسٹنس کر سکے گا؟ تو اس کو سب سے زیادہ یہ بات کہ محمد نے آ کے ہمیں پھاڑ دیا، تقسیم کر دیا، ہمارے گھر گھر میں جو ہے انہوں نے لڑائی اور اختلاف پیدا کر دیا ہے. تو یہ حمیت جاہلی، ہمارا جو قبیلہ قریش، اس کا جو زور اور اس کا جو روب اور اس کا جو بھی ایک حیثیت ہے عرب کے اندر وہ ختم ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ یہ کھلم کھلا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا باقی دوسرے اوصاف جو ہیں جو وہاں پر بڑے سمجھے جاتے تھے کہ ایسے ہیں جن کے بنا پر کسی شخص کی عزت کی جاتی تھی، وہ کہ جو بہادر ہو، حملہ کرے تو سامنے سے کرے، اور وہ یہ کہ وہ اپنے دین میں سچا ہو، اس کے لیے قربانی دینے کے بھی تیار ہو. اس کا کردار ہے ابو جہل کا. یہ ان آیات میں جو میں نے آج پڑھی ہے جو تیسرا حصہ ہے سورہ علق کا، اس میں ابو جہل کا کردار ہے. ایک کردار اور تھا وہاں، اس کو چونکہ بہت نمایاں کیا گیا ہے. وہ لوگ تھے کہ جو دل سے سمجھ چکے تھے کہ محمد کی دعوت صحیح ہے، یہ حق ہے، لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی چودراہٹ کی وجہ سے، اپنے اس معاشرے کے اندر حیثیت کی وجہ سے، اور وہ اپنی دوستیوں اور رشتہ داریوں کی وجہ سے وہ اپنے معاشرے کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ آنے کو تیار نہیں. ان کی پوزیشن کیا ہوتی تھی؟ وہ سمجھیے جو منافقین کی پوزیشن بعد میں مدینے میں ہوئی، یہ اس کے برعکس تھے. منافقین ایمان تو لے آئے لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے، لہذا جب جو ابتلا کا وقت آتا تھا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. اب جنگ کا وقت آیا، نکلو، پیچھے ہٹ گئے. انفاق کا وقت ہے،
کماؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ضرورت ہے، پیچھے ہٹ گئے. تو یہ منافقین. اسی طرح کئی برعکس کر لیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے یہاں پر کہ جو دل سے قائل ہو چکے تھے کہ بات صحیح ہے، لیکن وہ جو بیڑیاں پاؤں میں پڑی ہوئی تھی اپنے معاشرے کی وجہ سے، اپنے قبیلے کی وجہ سے، اپنی دوستیوں کی وجہ سے، اپنے تعلقات کی وجہ سے، یا اپنی سیادت اور قیادت کی وجہ سے، وہ جو ہے اس کی بنا پر ان کا مقصد کیا تھا؟ بھائی کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کوئی لے دے کر معاملہ کر لیا جائے، کچھ بات محمد کی مان لیں، کچھ محمد ہماری مان لیں، تاکہ مصالحت ہو. یہ لڑائی جھگڑا اور یہ دنگا فساد کو جیسا کہ میں نے کہا ہمارے لیے ایک طرح سے زہر ہے، ہمارے لیے خودکشی بن جائے گا. تو کوئی بیچ کی راہ نکال لے، کچھ محمد ہم سے منوا لے، کچھ ہماری بات مانے. یہ تو خیر ہو نہیں سکتا کہ 100% محمد کی بات ہم مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ بھی بات ہے کہ ہماری ساری بات محمد ماننے والے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہی ہے کہ کوئی لے دے کر معاملہ بیچ کا ہو جائے. اس کا کردار تھا اصل میں ولید بن مغیرہ کا. ولید بن مغیرہ جو ہے اس کا پھر بعد میں ذکر آئے گا، جو اگلی سورت جو سورہ نون یا سورہ قلم کہلاتا ہے، اس میں جو کردار ہے وہ ولید بن مغیرہ کا. اچھا، یہاں جو کردار میں نے کہا کہ درمیان میں کا جو ہے کردار، جو بہادر ہو، شجاع ہو، کھل کر بات کرے، سامنے سے مقابلہ کرے، سامنے اور اپنے جو بھی ان کے نزدیک ان کا دین تھا اور ان کے عقائد تھا اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار ہو. یہ نہیں کہ وقت آئے تو بزدل ہو پیچھے ہٹ جائے، جیسے کہ ابو لہب کا مطلب بزدل تھا، وہ غزوہ بدر میں نہیں جا سکا. اس نے اپنی جگہ پر 2 کرائے کے آدمی بھیج دیے، مرسنریز، انہیں پیسے دیے، بھائی میری جگہ تم چلے جاؤ. اس کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ جا کر میدان جنگ میں موجود ہو. ابو جہل میدان میں گیا ہے، وہاں اس نے اپنی گردن بھی کٹوائی ہے، ٹھیک ہے، اس نے اپنے باطل دین کے لیے، غلط عقائد کے لیے جان دی ہے. بلکہ جب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے کہا تھا ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا، تاکہ جب اسے نیزے پر رکھو گے میرے سر کو اور اونچا کرو گے تو اور اونچا نظر آئے. یہ معلوم ہے واقعی سردار کی گردن. یہ اس نوعیت کا آدمی تھا. اچھا، ایک دوسرا کردار اسی نوعیت کا تھا جو پھر ایمان، لیکن باقی اعتبارات سے یہی سارے اوصاف اس میں بھی تھے. شجاعت، مردانگی، جو بات کہنا اس پر عمل کرنا، حملہ کرنا تو سامنے سے کرنا، پیچھے سے نہیں، بزدلی نہ دکھانا، اور اس میں اور جو ہے سخاوت بھی. یہ سارے کردار موجود تھے. اور یہ کہ وہ جو ایک میں نے بتایا کہ جو سب سے بڑا الزام تھا ابو جہل کا، وہ ان کی طرف سے بھی. یہ میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ. ان میں بھی یہ تھا کہ یہ گھر گھر جو ہے لڑائی چھڑوا دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ تو اب معاملہ ٹنٹا ختم کرنے کے لیے، ٹنٹا مکانے کے لیے وہ تو تلوار لے کر ننگی اور چلے تھے کہ آج میں محمد کا خاتمہ کر دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ روز کی کل جو ہے ہمارے ہاں جو ہو رہی ہے، جب خلش ہو رہی ہے، گھر گھر میں جنگ چھڑ گئی ہے، یہ ختم. وہ دوسری بات ہے کہ وہ جو دعا تھی حضور کی میں بعد میں بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قبول کر لی. بہرحال یہ جو کردار ہے ابو جہل کا، اس کے بارے میں بھی یہ 2 باتیں نوٹ کر لیجئے. بلکہ ایک بات بڑی اہم ہے سیرت النبی کے اعتبار سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے تک کفار کے حوالے کر کے جس طرح چاہو تکلیف دے کر انہیں آزما لو. ہمارے نبی کے کردار میں کوئی کچا پن ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی مخالفت سے پیچھے ہٹ جانا اس کے لیے ممکن ہے. دیکھ لو 10 سال اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے اور وہ ہے یوم طائف. طائف پر حضور کی تکلیف جو ہے کلائمیکس اس وقت تک حضور نے اللہ تعالیٰ نے حضور کو کبھی بھی کوئی معجزانہ طریقے سے، ما فوق الفطری طریقے سے بچایا نہیں. اس کی حکمت یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑی عظیم شخصیت گزرے ہیں ہندوستان میں پچھلی صدی میں. ان کی کتاب ہے النبی الخاتم، بڑی چھوٹی سی کتاب لیکن سیرت کی بڑی بڑی والیوم پر بھاری ہے. اس میں آپ کو سیرت کا فلسفہ ملے گا جا بجا. یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب طائف کے اندر انتہا ہو گئی کہ حضور گئے تھے یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کا کوئی بڑا سردار وہ ایمان لے آئے، تو یہ مکے والے تو اب طے کر چکے مجھے قتل کر دیں گے، اس لیے کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. بنو ہاشم کی جو سپورٹ مجھے حاصل تھی وہ ختم. اب تو بنو ہاشم کا سردار جو ہے ابو لہب ہے، وہ تو میرا جانی دشمن ہے خود پہلے سے. حالانکہ چچا ہے، ابو طالب بھی چچا تھے، انہوں نے سپورٹ دیے رکھی، اگرچہ ایمان تو نہیں لایا، سپورٹ دیے رکھی. وہ جو وہاں گئے ہیں 3 دن وہاں جو گزرے ہیں، وہ تکلیف اور مصیبت جس کے پاس گئے اس نے انتہائی جو ہے توہین آمیز. اچھا آپ کو اللہ نے رسول بنایا، اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا تمہارے سوا؟ تم یتیم مفلس خلاش آدمی، تمہارا تو باپ مر گیا تھا تمہاری پیدائش سے بھی پہلے، اور تمہارے پاس تم کو چھوڑ کے نہیں گیا تھا باپ، باپا کو وراثت نہیں تھی، نکل جاؤ. انا للہ و انا الیہ. ایک دوسرے کے پاس گئے، انہوں نے کہا فوراً چلے جاؤ یہاں سے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی توہین کر بیٹھوں اور تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو پھر میں تو مارا گے. لے جاؤ چلے، میں اس کو زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا. یہ جواب ملے، یوں سمجھیے تیر کی طرح کلیجے سے پاک ہو جانے والے جواب. اس کے بعد جو ہے آپ باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اشارہ کر دیا چھوکروں کو، یہ جو اسٹریٹ ارچنز کہلاتے ہیں، کہ ذرا ان کی خبر لو، یہ نبوت کے دعوے دار بن کر آئے. اب ان پر پتھراؤ ہو رہا، چھوکروں نے گھیر رکھا ہے اور تالیاں بجا رہے ہیں، اور یہ کہ سیٹیاں بجا رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں. کوئی ادھر سے پتھر مار رہا ہے، ادھر سے مار. ساتھ صرف ایک آدمی تھے حضرت زید بن حارثہ. وہ سامنے آتے تھے کہ پتھر روک لے تو پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، پیچھے آتے تھے کہ مجھ پر آئے پتھر حضور پر نہ آئے تو آگے سے آ رہے ہیں. آپ کا لہو لہان ہو گیا جسم، اتنے جو ہے وہ خون جو بہا ہے کہ جوتیوں میں جا کے جم گیا. اس وقت پھر آپ کے دل سے جو دعا نکلی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ جا کر ایک باغ کے اندر پناہ گزین ہو گئے، وہاں جو دعا نکلی ہے، اللہم
اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی النار، اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو توہین ہو رہی ہے، یہ جو میری بے عزتی ہو رہی ہے لوگوں کے سامنے، حوانی علی النار، الی من تکلنی، کس کے حوالے کر دیا ہے مجھے، نوٹ دیا الفاظ، الی من تکلنی الی بعینی یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، آپ نے لوگوں کو چھوٹ دے دی ہے کہ مجھ کے اوپر ہجوم کرے، مجھ سے جو چاہے سلوک کرے، اور جو میرے دشمن ہیں دور کے ہیں انہیں مجھ پر دے دی ہے سارا اختیار دے دیا ہے، مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن اس فریاد کے بعد پھر وہ مقام عبدیت جو ہے وہ لوٹ کر آیا، ان لم یکن علی غضبک فلا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، سر تسلیم خم ہے جو بھی آ جائے گا، مجھے تو اگر ہے تو احساس اور اگر ڈر ہے تو کیا تو ناراض تو نہیں ہو گیا، یہ سارا جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تیری ناراضگی کا مطلب تو نہیں۔ بہرحال یہ ہے پوائنٹ، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ پوائنٹ ہے جس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہو گیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی معجزانہ طور پر تحفظ، چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ جس رات آپ نکلے ہیں گھر سے رات کو مدینے کے لیے جانے کے لیے، ہجرت کے لیے، تو پہرا تھا چاروں طرف گھر کے، کسی کو آپ نظر ہی نہیں آئے۔ صبح کو جا کر انہوں نے گھر کے اندر بستر کی چادر اٹھائی تو حضرت علی سو رہے تھے، حضور تو نہیں گئے۔ اسی طرح غار ثور کے اندر جبکہ کفار عین اس کے دہانے پر پہنچ چکے تھے، اور جو کھوجی تھا وہ لے آیا تھا کہ میرا فن بتاتا یہی ہے محمد، تمہارا دماغ خراب ہوا، اس غار کے اندر ہو سکتا ہے، اس کے اوپر تو جو ہے مکڑی کا جالا تنا ہوا ہے، وہ اندر جاتا تو جالا ٹوٹ نہ جاتا، اور یہاں تو کبوتری نے انڈے دے رکھے، کوئی یہاں داخل ہوتا تو کبوترے کے انڈے ٹوٹ نہ جاتے، تمہارا دماغ خراب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے نبی کو، حالانکہ اندر حضرت ابو بکر ساتھ تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال دی تو ہم نظر آ جائیں گے، پکڑے جائیں، اور حضور فرما رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ۔ اس غار کے اندر جو کہیں ایسے تھے، کہیں کوئی معلوم ہوتا کہ یہ بل ہے، کسی کا سانپ کا بھی ہو سکتا ہے، یہ بچھو کا بھی ہو سکتا ہے، ایک بل کے اوپر حضرت ابو بکر نے اپنی ایڑی لگا دی تھی تاکہ یہاں سے کوئی جانور مل نکلے تو مجھے کاٹے، وہاں کاٹا ہے، شدید درد ہوا ہے، اور اس سے آنسو نکل کے حضور جو ہے حضرت ابو بکر کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام کرنا، تو چہرے پر آپ کے حضور کے چہرے پر آنسو گرے، لیکن ضبط کیا رکھا ہے، وہاں سے ایڑی نہیں ہٹائی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ دو مواقع پر اس ٹرننگ پوائنٹ سے پہلے، یعنی سن 10 نبوی، ابھی ہجری تو شروع ہی نہیں ہوا، ہجری تو شروع ہوگا ابھی اور 3 سال بعد، اس سے 2 مرتبہ پہلے ابو جہل نے اسالٹ کیا ہے حضور پر، وہ مار دھاڑ نہیں کی لیکن یہ کیا ہے کہ حضور خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، آیا اس نے اپنی جو چادر تھی اس کو بٹ لے کر رسی کی شکل دی اور گلے کے اندر پھندا ڈالا، اس کو کھینچا دونوں سروں کو کہ حضور کی آنکھیں ابل پڑی، خبر ہوئی، حضرت فاطمہ بھاگی ہوئی دوڑی ہوئی آئی، چھوٹی بچی، میرے والد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بہرحال اس سے آگے معاملہ نہیں، یہ ضرور کیا۔ ایک اور مرتبہ یہ کیا کہ حضور نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبہ کے سامنے، جب سجدے میں گئے ہیں تو انہوں نے کہا اپنے ایک حواریین سے، اس کی جو ہے مجلس بڑی جمی ہوئی ہوتی تھی ہمیشہ، اور اسی پر وہ فخر کرتا تھا کہ میری بیٹھک، یہ آپ کو معلوم ہے کہ پٹھانوں میں حجرہ کہلاتا ہے، جو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے زمیندار اتنا بڑا حجرہ ہوتا ہے، اتنے ہی وہاں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی لفظ جو ہے وہ سندھیوں کے اندر بھی ہے، وہاں بھی ان کا ایک ایسی جگہ ہوتی ہے بڑے لوگوں کو، اوتاق، وہ اوتاق کہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، وہاں پر کوئی قہوہ وغیرہ چائے یہ چلتا رہتا ہے۔ تو بڑے سردار کی نشانی یہ کہ جس کی سب سے زیادہ بھری محفل پہ اتنا ہی بڑا وہ سردار، تو اس کی محفل جو تھی اس نے ایک کو کہا کہ دیکھنا جانا وہ فلاں جگہ پر ایک اونٹ ذبح ہوا تھا، اس کی اوجڑی اٹھا کے لاؤ، اور اب جب یہ محمد سجدے میں جائے وہ اوجڑی ان کی گردن پہ رکھ، وہ گیا جا کر لایا اوجڑی، بھری ہوئی اوجڑی اونٹ کی، اور لا کر جب حضور سجدے میں گئے آپ گردن پر رکھ دی، گردن اور شانے پر۔ اب اس کا وزن اتنا تھا کہ حضور گردن نہیں اٹھا پا رہے۔ پھر روایت میں یہ آتا کہ حضرت فاطمہ کو اطلاع کہی ہو گئی، وہ آئی ہے، انہوں نے روتے ہوئے انہوں نے وہ اوجڑی جو ہے وہ ہٹائی ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رکاوٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، لیکن تیسری مرتبہ کا واقعہ وہ ہے جو یہاں بیان، اس میں یہ ہے کہ ابو جہل نے دیکھا کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور وہ بڑی مردانگی سے اٹھا اپنی محفل میں سے، میں آج تو اس کا خاتمہ ہی کرتا ہوں، معاملہ ختم، اکڑتا ہوا گیا، اور اس کے بعد اچانک پیچھے ہٹا، ڈر کر خوف۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا میرے اور محمد کے درمیان ایک کھائی ہے، اور اس کے اندر آگ ہے، اور اس میں کوئی ایسے ہے مخلوق، پروں والی مخلوق ہے، اور وہ مجھ پر جھپٹ پڑنے کو تیار ہے، تو میں بھاگ گیا۔ یہ واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پر میں سمجھتا ہوں یہ تیسرا واقعہ اس دور کا ہے جبکہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی پروٹیکشن حاصل ہو چکی ہے۔ البتہ یہاں ان آیات میں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انداز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، میں نے اسی لیے آپ کو وہ سورہ لہب جو ہے پڑھ کر سنائی کہ وہاں تو مذمت کی انتہا ہے نا، یہاں پر معاملہ ذرا بیچ
کا ہے، وہ میں بھی بات میں واضح کروں گا۔ ارأیت الذی ینہا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روک رہا ہے؟ کس کو روک رہا ہے؟ عبدن، ہمارے ایک بندے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نوٹ کیجئے، کئی دفعہ میں نے کہا ہے قرآن مجید میں ویسے تو حضور کی دو نسبتیں ہیں، آپ عبد ہیں، آپ رسول ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جو ہمارا کلمہ شہادت اس میں عبدیت مقدم ہے، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اچھا عام طور پر خیال کیا ہے، رسالت عبدیت سے اونچی ہے، لیکن قرآن مجید میں جہاں حضور پر خصوصی شفقت کا ذکر آتا ہے اللہ وہاں عبد کا لفظ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب لائی اور اس میں کوئی کمی نہیں رہی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان لایا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرنے والے۔ تو یہاں وہ لفظ عبد آ رہا ہے۔ ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، روک رہا ہے ایک ہمارے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا تم نے دیکھا سوچا اگر وہ بندہ یا اگر وہ شخص ہدایت پر ہوتا، اور ہمارا بالتقوی، یا نیکی کا حکم دینے والا ہوتا، نیکی کا حکم دیتا۔ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہاں پر ضمیر جو ہے وہ حضور کی طرف، کیا اس نے سوچا نہیں، اور شاید یعنی اس کو سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہو، شاید واقعتاً محمد حق پر ہو، میں غلط سمجھ رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ حق پر ہو میں غلط، اور یہ کہ اگر وہ ابو جہل یہاں پہ گویا کہ اگر وہ ہوتا حق کی دعوت دینے والا تو کیسا ہوتا، کتنا اچھا ہو، کتنا اونچا کردار ہوتا۔ لیکن یہاں پر وہ سمجھا گیا حضور کے بارے میں سمجھیں گے تو کیا اسے یہ گمان نہیں ہے کہ حضور ہو سکتا ہے حق پر حضور ہو، اور وہ تو نیکی اور تقویٰ کا حکم دے رہے، اگر حضور سے متعلق سمجھا جائے۔ میرے نزدیک یہ ابو جہل سے متعلق ہے، یہ شخص جو اس میں اچھے اوصاف بھی ہے، یہ سخی بھی ہے، یہ شجاع بھی ہے، اگر یہ ہدایت پر ہوتا اور نیکی اور تقویٰ کا حکم دے رہا ہوتا تو کیا کتنا اونچا مقام ہوتا۔ اب یہاں ذرا نوٹ کر لیجئے، میں نے اسی لیے ابتدا میں تمہیدی میں بتا دیا آپ کو کہ یہ شخصیت اور حضرت عمر کی شخصیت تقریباً پیرلل ہے۔ اب اس کا جو ہے لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے، ظاہر بات ہے اتنی بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ حضرت عمر اور ابو جہل برابر کی شخصیت ہو سکتے، ناممکن۔ اس لیے ہمارے سامنے تو عمر وہ ہے جو ایمان لا چکے، ایمان لانے سے پہلے عمر کیا تھے، ان کا نقشہ بالکل وہی تھا جو ابو جہل کا تھا، سخی بھی، شجاع بھی، لیکن سخت جو ہے، اجڑ بھی، لڑاکا بھی، یہ چلتے ہوئے آدمی کو کندھا مارنا، یہ جو ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، یہ جو ایک ہوتا ہے اپنے گھمنڈ، اپنی طاقت کا، اپنی قوت، یہ سارے اوصاف ان میں تھے۔ اور ابو جہل اور یہ دونوں ہم وزن شخصیتیں تھیں۔ ثبوت حضور نے دونوں کو پیش کیا ہے ایک دعا رات کے وقت، اے اللہ عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال۔ یہ حدیث ثابت ہے، صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دو میں سے ایک کو اگر وہ ایمان لے آئے اور میری جھولی میں آ جائے تو اسلام کو تقویت حاصل۔ اب یہ دعا اللہ نے ابو عمر کے حق میں قبول کر لی، ابو جہل رہ گیا، یہ اللہ کی بات۔ چنانچہ وہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا تھا، کس بات پر ایمان لائے؟ تلوار لے کر نکلے تھے ختم کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ راستے میں مل گئے حضرت حذیفہ، انہوں نے کہا کہاں چلے عمر؟ کہ آج محمد کا قصہ تمام کر کے آؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے تم محمد کا قصہ پاک کرو گے، تمہاری بہن اور بہنوئی ایمان لا چکے، پہلے ان کی تو خبر لو۔ اس لیے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب حضرت عمر کی ہمشیرہ ایمان لا چکی تھی، ان کے شوہر سعید ابن زید ایمان لا چکے تھے، اور وہ تو عشرہ مبشرہ میں سے سعید ابن زید، اس لیے کہ ان کے والد جو تھے زید وہ اصل میں صدیقین میں شمار ہوتے اگر زندہ رہتے ایمان لے آتے، حضرت ابو بکر کے مساوی شخصیت تھی وہ، لیکن حضور پر نبوت کی آمد سے پہلے انتقال ہو گیا، ورنہ وہ کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا تھا اپنی زندگی میں، اور سخی انسان تھے اور بہت اچھے عمدہ اعلیٰ اخلاق کے آدمی تھے۔ اور وہ جو ہے خانہ کعبہ کے پردے پکڑ پکڑ کر کہتے تھے، زید ابن عمرو ابن نفیل خانہ کعبہ کے کپڑے پکڑ کر کہتے تھے، اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، صرف کیسے کروں مجھے پتہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر حضور کی نبوت کا ظہور ہو چکا ہوتا ان کی زندگی میں تو فوراً ایمان نہیں لاتے، جیسے وہ بکر ایمان لائے، تو ان کے بیٹے ہیں سعید ابن زید، اب وہ ایمان لائے ہوئے۔ حضرت عمر وہاں پہنچے، دروازہ کنڈی لگی ہوئی تھی، کھٹ کھٹ کر آیا، کون؟ عمر۔ اب یہ دونوں جو ہے اس وقت کیا کر رہے تھے یہ بھی سن لیجیے، اس لیے کہ وہاں کیا طریقہ تھا تبلیغ کا۔ حضور کے پاس کچھ نوجوان جو گھروں سے نکال دیے گئے وہ حضور کے پاس رہتے تھے ہمہ وقت، اب وہ ہمہ وقت کارکن ہو گئے، ان کا کوئی اور کام تو رہا نہیں، تو وہ جو ہے انہی میں سے جو ہے کئی نوجوان، مصعب بن عمیر انہی میں سے تھے، اور خباب بن الارت رضی اللہ عنہ یہ بھی انہی میں سے تھے۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھی، اب وہ پڑھانے جا گئے تھے وہاں پر، یہ طریقہ یہی تھا اور تو کوئی نہیں تھا۔ تو وہ جو یہ لوگ تھے نوجوان، یہ پھر جاتے تھے اور اہل ایمان کے گھروں پر جا کر پھر انہیں وہ آیات میں اب یہ آیات نازل ہوئی ہے تو وہ انہیں تلقین کرتے تھے، یاد کراتے تھے، یہ کام ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے فوراً اٹھ کر جو ہے حضرت خباب کو تو انہوں نے کہیں چھپایا، اس کے بعد دروازہ کھولا، کیا کر رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ اب یہ کہ کیا کریں، حضرت عمر سے کیسے جھوٹ بولے، کہا ہمیں کتاب پڑھ رہے تھے، یہ اچھا دکھاؤ کیا، نہیں تم ہاتھ نہیں لگا سکتے عمر۔ بہن نے کہا تم مشرک ہو، نجس ہو، یہ پاک کرنا، تھپڑ مارا بہن کے۔ بہن نے کہا کہ عمر چاہے تم ہمیں ہلاک کر دو، اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں۔ بس یہ جملہ جس پر عمر کی تقدیر بدل گئی، یہ صنف نازک، یہ لڑکی
یہ عورت اور اس کو میں نے یہ تھپڑ مارا ہے اور یہ تیار ہے ہلاک ہونے کے لیے، دین نہیں چھوڑیں گے، ایمان لے۔ پھر کہا اچھا اب تو مجھے پڑھاؤ، نہیں نہاؤ غسل کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ انہیں پھر وہ سورت کہا کیا ہے پڑھائی گئی۔ اب وہ گئے وہاں پر، تلوار جو ہے حضور کے جدر پر گئے، وہاں دستک دی کون؟ عمر۔ صحابہ کچھ جو تھے وہاں پر کوئی نوجوان تھے، کچھ اور تھے، گھبرا گئے۔ حضرت حضور نے فرمایا نہیں دروازہ کھول دو، مسکراتے ہوئے۔ اب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو تلوار جو ہے گلے میں لٹکا رکھی تھی، کیا تو تلوار ہاتھ میں کھینچی ہوئی تھی، یہ گلے میں لٹکانا یہ غلاموں کا ایک کام سمجھا جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دونوں شخصیتیں مساوی، اور اسی لیے حضور نے دونوں کو پیش کر کہ اللہ، اس کا ابو جہل کا نام عمرو تھا، عمرو بن ہشام، اس کے باپ کا نام ہشام۔ یہ نام ابو جہل سے کیوں مشہور ہے؟ اس کی کنیت ابو جہل کیوں بن گئی؟ جہالت کا باپ۔ اچھا جہالت کا لفظ جو ہے ہماری زبان میں کسی اور معنی میں، ان پڑھ کے معنی میں، عربی میں جہالت وہ ہوتا ہے جو مشتعل مزاج جہل۔ چنانچہ عمرو بن کلثوم کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، بہت عمدہ، الا لا یجہلن راض علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ دیکھنا ہم پر کوئی جہالت نہ اختیار کرے، یعنی ہم پر کوئی جو ہے کوئی حملہ نہ کر دے جہالت کے اندر، اور اب جوش میں آ کر الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، پھر ہم تمام جاہلوں سے بڑھ کر جاہل ثابت ہوں گے۔ یہ گویا کہ ان کا رجیہ کلام تھا۔ تو جو بھی ایک بہادری اور شجاعت کے لیے وہ لفظ جہل استعمال، غصے میں آ کر جو فوری طور پر جو ہے آمادہ پیکار ہو جائے، تو ابو جہل اس کا نام تھا۔ تو اس حوالے سے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے دونوں کو پیش کیا، ہشام، عمرو بن ہشام یا عمر ابن خطاب۔ یہ لفظ عمر ہے، یہ عمر ہے، ان دونوں میں فرق۔ عام طور پر ہمارے لوگ جو ہے حضرت عمرو ابن العاص کو بھی عمرو پڑھتے ہیں، عین چونکہ لگا ہوا ہے، عمرو واو ہے آگے نہیں، لیکن یہ کہ یہ عمر ہے۔ عمر کا لکھنے کا طریقہ وہ ہے، پڑھنے کا طریقہ جو عمر۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور عمرو بن العاص بہت بڑے سردار تھے اور بڑے فاتح تھے مصر کے، اور پھر گورنر رہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے، ارأیتا، کیا تم نے سوچا اگر یہی شخص ابو جہل اگر ہدایت پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ عمر بنتا، فاروق بنتا، اور امر بالتقوی، اور یہ کہ تقوی کا، نیکی کا، بھلائی کا حکم دیتا، جیسے ہمارا بندہ رسول دے رہا ہے۔ جیسے ہر شخص جو بھی شخص ایمان لاتا تھا وہ اس کام میں لگ جاتا تھا، جو بھی ایمان لایا وہ داعی بن گیا، وہ مبلغ بن گیا۔ ارأیتا ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا اگر یہ جھٹلا رہا، نفی کر رہا، محمد کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وتولی، اور پھر بول رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ کو تو مانتے تھے نا، اللہ کے منکر نہیں تھے وہ۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ ملا دیے تھے، چھوٹے چھوٹے خدا، بڑا خدا تو ایک ہی تھا، اللہ، اللہ، اس کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا۔ قرآن میں آتا ہے بار بار، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے مشرکوں سے کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو یہ کہیں گے اللہ نے کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں اللہ کے کوئی نائب ہے یا کچھ منہ چڑھے جیسے مصاحب ہوتے ہیں، کسی بڑے بادشاہ کے جو ہے کوئی مصاحبین ہیں، تو مصاحب کی بات تو نہیں ڈال سکتا نا بادشاہ، اپنا مصاحب ہے، یا پھر کوئی اس کے جو ہے نائبین ہیں تو نائبین کی بات بھی ماننی پڑتی ہے۔ تو یہ ہے اصل شرک جو دنیا میں رہا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ اللہ کا سرے سے انکار کیا گیا، اللہ کو مان کر آلہہ۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں کیا ہے، مہادیو وہ ایک ہی ہے، دیوی دیوتا یہ بہت بے شمار ہے، ان کی گنتی نہیں ہو سکتی۔ انگریزی میں کیا ہے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، وہ ایک ہی ہے، وہ اومنی پریزنٹ، اومنیشینٹ، اومنی پوٹنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم، معکم اینما کنتم، ہر جگہ موجود ہے، وہ ایک ہی ہے، وہ دو نہیں ہے۔ لیکن چھوٹے جی سے لکھے جاتے گاڈز اینڈ گاڈیسز، یہ دیویاں اور دیوتا ہے، ان جیسے ہندوؤں کے دیوی اور دیوتا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ تھا کہ اللہ کو تو مانتے تھے، الم یعلم ان اللہ یرا، کلا لئن لم ینتہ، کوئی نہیں اگر یہ باز نہ آیا لنسفعا بالناصیہ، تو اس کی پیشانی کے بعد پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی جو جھوٹی ہے، خطا کار ہے، فلیدعو نادیہ، تو پھر پکار لے اپنی پارٹی، اپنی مجلس کے لوگ جو اپنے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بیٹھک کے اندر، اس کے اوطاق میں یا اس کے حجرے کے اندر جو بیٹھے، بلا لے سب کو۔ سندعو الزبانیہ، ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ یہ جہنم کے فرشتے تھے جو کھائی میں اسے نظر آئے، پروں کی مخلوق، پروں والی، اور وہ آگ اس کے کھائی کے اندر تھے، اور جب میں بڑھا ہوں تو مجھ پر وہ ٹوٹ پڑنے کو تیار تھے، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ سیرت کے اندر موجود ہے، اور وہی در حقیقت ان آیات کی صحیح تعبیر ہے، صحیح تعبیر اور صحیح تفسیر ہے۔ کلا لا تطع، کچھ نہیں اے نبی آپ اس کی بات نہ مانیے، آپ اس کی بات نہ سنیے، واسجد واقترب، اور سجدہ کیے جائیے اور قریب ہو جائیے اور قریب ہو جائیے۔ یہ ہے وہ آیت سجدہ جو میں نے سجدہ آپ سے کرا دیا، لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حق ادا ہو چکی، اس لیے کہ اسی پر ہے وہ حدیث جو ہے حضور کی کہ بندہ قریب ترین جو ہوتا ہے اپنے رب سے
وہ حالت سجدہ میں. اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود. کیوں کہ یہ صدر حقیقت انسان کی عزت کا قد کا مقام اور نشانی ہے. یہیں سے پکڑ کر گھسیٹنا جو ہے ذلت کی بات, پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے. تنصفن بالناسیہ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ. اسے بڑی ناز, بڑا ناز ہے میری چوپال میں اور میری اوطاق میں اور میرے حجرے میں بہت لوگ ہوتے ہیں بیٹھے, میں انہیں چائے پلاتا ہوں, میں انہیں یہ کرتا ہوں, میں انہیں کھانا کھلاتا ہوں. تو بلا لیں اپنی پارٹی کو اور اپنی مجلس کے لوگوں کو. سند و زبانیہ, ہم جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے. اللہ لا تطعه واسجد واقترب. اے نبی آپ اس کی طرف دھیان نہ دیجیے, پرواہ نہ کیجیے, اس لیے کہ حضور کو اب جیسا کہ میں نے کہا آپ کو سن 10 کے بعد جو ہے پروٹیکشن, اب کوئی آپ کا بال بھی نہیں کرتا. اور وہ آپ کی اس وقت بھی ہوئی ہے جبکہ آپ نے نکلے ہیں رات کو, اور پھر یہ کہ غار ثور میں بھی ہوئی ہے. تو یہ ہے کردار ایک حضور کے مخالفین میں سے. برسبیل تذکرہ ابو لہب کا بھی آ گیا. وہ ہر اعتبار سے نہایت گھٹیا انسان. اس کے اوپر یہ الزام بھی تھا, اگرچہ اس کے پاس ایک عہدہ تھا, یہ جو چھوٹی سی حکومت تھی مکے کی, یہ سٹی اسٹیٹ تھی, ایک ان کا دارالندوہ تھا, پارلیمنٹ تھی, وہ ایک خزانہ تھا ان کا جو کعبے کا خزانہ کہلاتا تھا. اب کعبے پر جو چڑھاوے چڑھاتے تھے لا کر, جیسے بڑے بڑے مندروں پر, سومناتھ کے مندر کے خانوں میں کتنی دولت تھی, کتنا سونا تھا. تو وہ جو ہے یہ شخص خزانچی یہ تھا, اور مشہور تھا کہ ایک زرعی ہرن جو ہے سونے کا بنا ہوا وہ کسی نے چڑھایا تھا کعبے پر, اور وہ اس نے وہاں سے چرا لیا تھا. تو غزال زرعی کا چور مشہور تھا, جیسے ہمارے ہاں کبھی چینی چور مشہور ہو گیا تھا. ایک شخص ایک وزیر تھے جو چینی چور. اب آج کل تو لوگ پتہ نہیں بھول گئے, ورنہ ذرا سی کمی ہوتی تھی. اب یہاں پہ آٹا چور کسی کو کہا نہیں گیا ہے, چینی چور کسی کو کہا نہیں گیا ہے. یہاں تو بجلی بھی چوری ہو چکی ہے, یہاں تو نہ معلوم کیا کچھ ہو چکا ہے. السلام علیکم سامعین, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے.